شہادت رسالت ہے تو پھر قاتل حسین قاتل رسول ہے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تو قاتل کا پتہ تھا نا، تھا، رسول کو قاتل کا پتہ تھا، کہا تھا ابرز زدہ کتا مارے گا، پھر آپ نے پھر کتے کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے وہ اس وقت بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اس میں ایک وفاداری ہوتی ہے کتے میں، ہاں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ٹھیک ہے نا، یہ وفادار نہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ لفظ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ابھی ایک جملہ فرمایا ہے کہ آزاد کردہ غلام، میں الفاظ ہے نا۔ واپس دیتا ہوں، اب آپ دیکھیں کہ جس وقت صحابہ کہف کا بھی کتا ہے، آپ دونوں چیزیں دیکھیں، ایک بغض علی اور دنیا کی لالچ، یعنی یزید تو کتا بھی نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے یہ نا۔ بتایا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں عمر سعد نے جب آخری پیغام دیا شب عاشور، ہے نا، شب عاشور ہے، وفادار جانور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب شب عاشور سے ایک بات شروع کرتے ہیں۔ جب رات میں پہلی مرتبہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جب پہلی دفعہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بس اب جنگ ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیوں رہے کی حکومت کا لالچ تھا اسے، تہران ملتا، رہ کے حکومت کی لالچ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بغض جو ہے تو اور دنیا کی لالچ اس کو کہاں تک لے گئی، کہاں تک لے گئی۔ آج بھی مختار ثقفی نے کہا تھا نا اس سے، آج بھی اگر دنیا کی لالچ، دنیا کی تخت و تاج تم کو حق و صداقت سے ہٹا دے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ملک کے حکمرانوں کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلیں کہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو، آپ کو پتا ہے سارے وہ کیا، وہ مجھے بتائیں، مجھے نہیں بتائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے دنیا جانتی ہے کہ خلفاء راشدین کے دور میں آپ دیکھیں ہر موقع پر ہر فیصلے مولا علی سے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا کا، ہاں انہوں نے خود فرمایا میرے مشیر تم ہو، ان کے مشیر میں تھا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، ہر موقع پر، یعنی علی سے بڑا کوئی عادل اور عالم نہیں تھا، مانے جانا ہی نہیں، اور خود سب نے پہچنوایا اور بتایا ساری باتیں۔ اب اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین امامت ہے، یہ توہین خاندان رسالت ہے، توہین مولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں پر نقل کر دیتے ہیں، وہ ایک یہودی سے جناب وہ ایک کیس ہار گئے مولا علی اور وہ جناب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ارے بھائی کون سا واقعہ، کب علی ہار گئے، کب اس نے، اچھا کسی نے کہا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر وہ چوری کرتی تو ارے نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو ایک نسبتاً ایک مثال دی گئی تھی، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا، تصور بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی کہہ بھی سکتا ہے، یہ الفاظ رسول اللہ ہی کہہ سکتے ہاں بالکل جی، رسول ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مولا کی ہم شان نہیں میں کہہ سکتے، ہم تو یہ حدیث آپ کو پتہ ہے بیان کرتے میں ہم لوگ یہ الفاظ روک لیتے ہیں۔ اب یہ مولا کی شان میں گستاخی، یہ توہین اور یہ مسلسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خدا کے واسطے یا تو کسی اہل علم سے پوچھ لو، پتہ کر لو، اور نہیں تو کم از کم وہ بات نہ کرو کہ جو توہین رسالت فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں ہے ماں کوئی بھی نہیں۔ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آج شب عاشور ہے، آپ اس کو واسطہ دیں۔ اللہ نے ایک بات کی کہ دن میں تمہارے بہت سے کام ہیں، راتوں کو اٹھو، یہی وہ وقت ہے جب ہم تم کو ہدایت دیتے ہیں۔ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے تم میں سے کہ تم حق کی ہدایت کر جب سکے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے، جی ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے، بالکل، آپ سمجھ رہے نا، امامت چھوڑ بھی دیں، موجود ہے، پوچھ رہے تو چھوڑ دیں، ہاں امامت بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، سمجھے نا، توحید بھی موجود ہے۔ آپ کی نگاہ میں اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کہنے سے پہلے بھی ان کے اپنے پاس بھی لوگ ہیں، ہاں لوگ ہیں، کہہ سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے۔ جی مولانا آزاد جمیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ محرم الحرام مسلمانوں کا یہ سال شروع ہوتا ہے رونے سے، چونکہ شروع میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے یکم محرم الحرام کو، اور پھر 10 محرم الحرام امام علی مقام، تو یعنی مسلمان کا سال رونے سے شروع ہوتا ہے کہ ایسی ہستیاں یہاں پہ اس مہینے شہید ہوئی ہیں۔ انسان جب درندہ بنتا ہے نا تو اس کے پر نہیں لگتے، اس کو کوئی دوسری مخلوق اس پہ نہیں آتی۔ وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا سے محبت نہ کرنا بنانے والا بتا رہا ہے کہ ورنہ خاسرین میں چلے جاؤ گے، وَلَا میں چلے جاؤ گے، انعمت علیہ سے نکل جاؤ گے۔ کیوں؟ ہَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمًا، ایک سیدھا راستہ ہے، اما شاکرہ و اما کفورا، ایک ناشکری کا ہے جو
اس کا اختتام الگ ہے، ایک شکر گزاری کا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت جب دل میں گھر کڑ جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے محفوظ رکھتے ہو۔ لیکن جب دنیا کی محبت آ جائے، یاد رکھنا ناکامی اور کامیابی الگ چیز ہے، شکست اور فتح الگ چیز ہے۔ شکست انبیاء کو بھی ہوئی، شکست اولیاء کو بھی ہوئی، ناکام نہیں ہوئے، شکست ہو جاتی ہے، شکست مسئلہ نہیں ہے۔ ناکامی اور کامیابی الگ ہے، شکست اور فتح الگ ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، دل کا قبلہ اللہ ہے، جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا، اب اللہ، جب انسان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک ایمان کے اعلی مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ساری چیزیں قربان نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، اس پہ بیر ہاں قربان ہو گیا سر۔ بالکل۔ تو اتنی زبردست داستان یہ، اگر اس کو بیان کیا جائے، کیا وہ عالم ہوگا، کیا حضرت طلحہ بن وہ عبید فلک نے، چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہوگا، آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، کربلا کی مٹی بھی روئی ہوگی، شجر اور پتھر بھی روئے ہوں گے، آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبح کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ذبیحین، جو چری اسماعیل پہ چلنی تھی وہ بچ گئے، جو چھری حضرت عبداللہ پہ، آپ کے والد پہ چلنے کو تھی وہ بچ گئے، وہ چھری آ کر حسین پہ چل گئی۔ کیا جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، سب چھوٹوں پہ چلی نا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، حضرت امام حسین سب سے چھوٹے تھے، حضرت امام حسین کی چھوٹے سب سے چھوٹے تھے حضرت علی اصغر، آخری چھوٹے تک چھری گئی ہے، یزید کے دربار میں آخری چھوٹے تک چھری گئی امام ہے۔ زین العابدین جب آئے دربار میں تو ان کا روب، آل رسول کا روب ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، آل رسول کی سخاوت دیکھ کے سخی اپنی سخاوت بھول جائے، اللہ اکبر، آل رسول کی قناعت دیکھ کے قناعت والا قناعت بھول جائے، آل رسول کی شہادت دیکھ کے شہید شہادت بھول جائے، آل رسول کا رتبہ دیکھ کر نسل اپنی نسلیں بھول جائیں۔ یہ وہ ہستی تھی، اس پہ جو آج اپنے تو رو رہے ہیں، غیر بھی رو رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، یہ درد ہے، جگر، یہ جگر، دل جب اندر سے پھٹتا ہے تو پھر یہ آہ کی آواز نکلتی ہے کہ ایسے بھی لوگ درندے بن گئے جنہوں نے سامنے آل رسول کو بھی نہیں دیکھا، اور انہی کو الفاظ نہیں بنتے کہ انسان، ہم الفاظ بنا کے ان کا مقابلہ کیسے کریں ظلم کا مقابلہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت زین العابدین دربار میں کھڑے ہوئے تو سب پر لرزہ طاری ہوا، وہ کھڑے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قلیل لما تشکرون، بہت تھوڑے جو جانتے ہیں، قلیل لما تفعلون، بہت تھوڑے جو پہچانتے ہیں، قلیل لما تذکرون، بہت تھوڑے جو ذکر کرتے ہیں، وہ تو تھوڑے ہیں جو حق پر ہیں، وہ زیادہ ہیں جو باطن پر ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، وہ جو چھوڑے ہیں وہ بھی ہم نے کہاں چھوڑے ہیں۔ بالکل۔ اب جب وہ دربار میں کھڑے ہوئے انہوں نے اوصاف بیان کیے کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں، تم کون ہو، ہم کون ہیں، تم کون، ہم کون، کہاں مقابلہ۔ تو اتنے میں وہ گھبرا گئے کہ عوام تو، اور ایک بات بتاؤں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یہ جو خطابت حضرت علی کی میراث ہے، حضرت علی جب بات کرتے تھے ایسا خطیب کائنات نے نہیں دیکھا جیسے حضرت علی تھے، وہی خطابت حضرت علی کے اولاد میں ام المصائب پر آئی، وہ ایسے خطیب کی خطابت۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ حضرت حسین سوئے، اتنا کوئی اطمینان، آگے موت اور کوئی سوئے، ان کو نیند آئی، سوئے، تھوڑی دیر میں اٹھے اور آنکھ کھلی، مسکرا رہے ہیں۔ بہن نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مسکرانے کا وقت نہیں، کہا نانا جان خواب میں آئے، کہا بیٹا میں تجھے لینے آ چکا ہوں، میں تجھے لینے آ چکا ہوں۔ میرے عزیزو یہ کوئی ایسا نہیں۔ تو جب یزید گھبرایا، انہوں نے کہا اذان شروع، نماز کے لیے اذان کہو۔ جب اذان کہی اللہ 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 اکبر، امام زین العابدین کہنے لگے بے شک اللہ اکبر، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یزید اب تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا ذکر ہے؟ جب وہ آئے نا اور ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا اور سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگے، آپ جب اللہ نے واپس مقام دیا،
واپس کسی نے کہا آپ ساری رات روتے ہیں، سارا دن روتے ہیں، کیا غم کی کیفیت ہے آپ پر؟ کہا ارے یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، اس کے غم میں آنکھیں چلی گئیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو کٹتے دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھا، مجھے کیسے نیند آ سکتی ہیں؟ جب وہ مال تقسیم کر رہے تھے، یہ اہل بیت کی سخاوت ہے، مال تقسیم فرما رہے، اتنے میں آدمی آنکھیں، مجھے میں جانتا ہوں کہ نہیں آپ مجھے نہیں جانتے، اگر آپ مجھے جانتے تو یہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، آپ میری گردن اڑاتے۔ کہا بیٹا میں جانتا ہوں، یہ لو چلے جاؤ۔ کہا آپ مجھے نہیں جانتے؟ کہا ہم بتاؤں، جب ہم تمہارے شہر سے گزر رہے تھے اور تم ہمیں پتھر مار رہے تھے، وہ تمہاری تربیت تھی، اور آج تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہماری تربیت ہے، آل رسول کی ہے۔ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، اس وقت تم ہمارے مہمان ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ آخر کنکلوڈ کریں تاکہ پھر میں اس سیگمنٹ کو ختم کروں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری گفتگو علامہ صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ یہ بیعت کیوں کروائی جا رہی تھی اور کیوں یزید چاہتا تھا، اصرار کیوں تھا۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ آج ہم 14 صدیاں بعد کوئی یہ کہتا ہے کہ یزید بادشاہ تھا؟ جب 14 صدیاں بعد اور 500-800 صدی بعد بھی یہ آواز آ رہی ہے شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، تو یزید جانتا تھا کہ جس مسند پر میں بیٹھا ہوں وہ غلط ہے، حقیقت میں اس کائنات کا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ اس وقت بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو یزید چاہتا بیعت کر لی جائے، میری بیعت اگر ہوگی تو میری حکومت جاویدانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، تو یزید یہ بات جانتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دی اس حسین دی پناس، لوگ بولتے ہیں حسین دین کیسے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو دین بنایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ایھا الحسین، اے لوگوں یہ حسین ہے آپ کی گود مبارک میں، فاعرفوا وفضلوا وانصروا، اس کو پہچان لو، اس کی فضیلت کو جانو، اس کی مدد کرو۔ میں حیران رہ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو قرآن سے آواز آئی، یہی انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، یہ میرا نبی ہے، تم اس کی عزت کرو، توقیر کرو، اس کو پہچانو، اس کی مدد کرو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اس وقت جب کہا، امام حسین کی عمر 4 یا 5 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو آپ کیا پہچان کروا رہے ہیں؟ آپ فرما رہے کہ لوگوں میرے بعد اگر دین کو پہچان نہ ہو تو آج حسین کو پہچان لو، میرے بعد دین یہی ہوگا۔ تو امام میں تھوڑا سا دی اس حسین، تو دین حسین تھے، فرمایا مدد کرنا، تم حسین کی مدد کرو گے، دراصل دین کی مدد کرو گے۔ اب یہ کہے کہ جناب حسین دین کیسے ہے؟ واقع یاد کیجئے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، حسین آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ مبارک پر آ گئے، حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ تو کبھی کبھی میں اپنے ذوق کے لیے کہتا ہوں، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ ایک رنگ کی طرح، ایک حلقے کی طرح بن جاتا ہے، اور رنگ کے اوپر، انگوٹھی کے اوپر ایک نگینہ ہوتا ہے۔ تو منظر یہ تھا کہ حلقہ رسالت پر نگینہ امامت، واہ 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 واہ، تو ایک کیفیت بنی، اور وہ نگینہ بھی کو جس کو رسول اللہ نے اپنے دستے ید اللہ سے تراشا ہو، وہ نگینہ، لہٰذا حسین بیٹھ گئے آ کر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بڑھ گئی، تو میں کہتا ہوں نانا ہو تو ایسا، نواسا ہو تو ایسا، حسین آ کر بیٹھے، رسول اللہ کا سجدہ مختصر نہیں ہوا، طویل ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح طویل ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ حضور اٹھ نہیں رہے تھے، حضور سجدہ کر رہے تھے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہے تھے حسین کے لیے۔ اب ایک لمحے کے لیے ان لوگوں سے مخاطب ہوں گا جو کہتے ہیں کہ رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جب حسین حضور کے نہیں تو حضرت انس بن مالک جو تھے، جی جی انہوں نے اچانک نماز میں کیسے دیکھ لیا تھا کہ 14ویں کا چاند شروع ہوا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جیسے ہم نے رسول کو دیکھا لگا کہ 14ویں کا چاند نظر آیا، تو یہ خیال آیا یا چہرہ پورا دیکھ لیا؟ قرآن کے اوراق کی طرف خیال بھی چلا گیا تو چہرہ دیکھ لیا پورا؟ چہرہ کیا، سینہ بھی پھر گیا تھا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ جو باتیں کرتے، کون ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جب حسین کا خیال آیا تو حسین لا محالہ امتی ہے، جب امتی کے خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے خیال آنے سے امتی کی نماز کیسے جائے گی؟ تو کیا کہنا؟ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ مت کہنا کہ حسین کا خیال آیا تو غیر اللہ کا خیال آ گیا، نہیں، حبیب اللہ کا خیال آیا، محبوب
محبوب حسین کبریا کا منی خیال مانا آیا من الحسین، مانا من الحسین بس کا آ گیا خیال ختم۔ آیا ہاں۔ اور اس لیے خیال ہے کہ حسین دین تھے، ہاں۔ رسول اللہ کا خیال دین سے دین ہی کی طرف آیا، واہ 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 اور واہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آج میں حسین کو نہیں گرنے دے رہا ہوں، اے حسین آج میں تجھے نہیں گرنے دے رہا ہوں، کل کربلا کے میدانوں میں تو میرے دین کو نہ گرنے دینا۔ واہ 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 اور امام علی مقام نے ایسا ہی کیا، بہت عمدہ، امام ڈاکٹر علی صاحب مقام نے کمال دین کر کو دیا نہیں آپ نے، گرنے ماشاء دیا، اللہ۔ واہ واہ۔ دی ان اسے دین پناہ حسین، حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ یا خواجہ بھائی محی الدین کیسے چشتی دی کی ہے؟ آپ نے شعر کی تشریح کی، واہ واہ واہ۔ بالکل حسین نے دین کو پناہ دی، حادثہ ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ خون شجر اسلام لہو لہو ہو گیا، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اسلام کو ناتوا کر دی، اس کی رگوں میں خون ڈالنا ہے۔ بھئی دین کس کا؟ رسول کا۔ اب یہ خون کس کا چاہیے؟ کہا پوری دنیا میں کسی کا خون نہ، یزید کا تو پلید خون ہے، اور بہت بارے خون تھے ان کا بھی کراس میچ نہیں ہو رہا، ڈھونڈا گیا تو ندا آئی۔ دین کو بچانے کے لیے نبی کے خون کو، نبی کے خون نے بچایا۔ نبی کے خون نہیں بچانا، واہ جس واہ کا واہ دین واہ ہے واہ۔ اس رسول کی آل ہی کی رگوں میں بہت اچھے خون مصطفیٰ بہ رہا واہ ہے، واہ وہی واہ خون واہ واہ کراس واہ۔ میچ کرے گا۔ اور وہ فرزند رسول کہلاتے ہیں، فرزند فرزند رسول علی نہیں کہلاتے، فرزند فرزند رسول رسول ہے، کہلاتے ہیں۔ انہی کا خون آئے گا۔ واہ واہ۔ امام علی مقام کربلا میں حاضر ہو گئے کہ شجر اسلام کی آبیاری کرنی ہے، فاسق و فاجر سے شریعت کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، قیامت تک کے لیے دین کی اقدار باقی نہیں دین رہے گی۔ پناہ تو حسین کہا ہوئے۔ خون دینا پڑے گا۔ امام علی مقام نے اوان و انصار کا خون دیا، واہ واہ علی واہ۔ اکبر کا خون دیا، آواز آئی نہیں، ابھی بھی خون کی ضرورت ہے۔ چھوٹے امام بچے بھی علی گیا، مقام نے علی علی اصغر اصغر بھی پیش چلا کر گیا۔ دی کہ میرے اس ڈنڈے کا خون لے لو، کہا اللہ ابھی بھی اللہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ پھر اکبر۔ علی کا لال، فاطمہ کا لال آگے بڑھا کے میرا خون نکالو، ظالموں نے ایک ایک نس سے خون رسول اللہ اکبر، خون نوچ لیا، اللہ اکبر، خون اللہ کو اکبر۔ سک کر لیا، کھینچ لیا، یہاں تک کہ پیاس نہیں بجھی، کہا کہ سر بھی لے کر جائیں۔ اور امت امام کا علی ظلم مقام دیکھیں، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ نے جذباتی کر دیا، اور امت کا ظلم دیکھیں، کتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی سر کے بغیر روزے ہیں، سر کے بغیر سر نہیں ہے وہاں، سر نہیں، سر دمشق میں ہے سر دمشق میں۔ اور روزے یہاں پر۔ ابھی تک امت ظلم کر رہی ہے، ابھی تک امت ظلم اور کر رہی ہے۔ دیکھیں امام علی مقام کا تصرف دیکھیے، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حس حسین کے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیے۔ جب فلسطین میں قصبہ سلمان پاک میں حضرت جابر کی اور حضرت حذیفہ کی قبور مبارک کھولی جا سکتی ہیں اور صحابہ کو منتقل کیا جا سکتا ہے، تو کیا امام حسین کا سر ان کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا تھا؟ جانا چاہیے ظلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب۔ اور میں یہاں پر بس اس کو کلوز کر دوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کہ سر دے دیا اس لیے کہ سر کا تقاضا نہیں تھا، تقاضا تھا ہاتھ کا۔ اللہ اور میں کہتا ہوں امام علی مقام اگر ہاتھ دے دیتے تو قرآن کا انکار ہو جاتا۔ اللہ 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 اللہ، قرآن اس لیے ہاتھ عباس نے دے دیے، ہاتھ عباس، اس لیے ہاتھ عباس نے دے دیے۔ ہاتھ اس لیے نہیں ہاتھ دیا۔ عباس نے دے دیے۔ انما یرید رسول اللہ پوچھیں گے، رسول اللہ پوچھیں گے اس امت کی شفاعت کے لیے فاطمہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہیں گی میرے پاس عباس کے ہاتھ ہیں، یہاں سے وہ آل نبی ہو گئے، سبحان اللہ۔ آل نبی ہو گئے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، اے اہل بیت تم پاک و صاف ہو، یزید پلید ہے، نجس ہے۔ بالکل۔ اگر پاک ہاتھ نجس کے ہاتھ اللہ میں اللہ چلے جاتے اللہ، قرآن کا انکار ہو اللہ جاتا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ امام نے کہا کہ ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہاتھ 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث تھا، یہ ید حسین صفی کے بھی وارث تھے، خلیل کے بھی وارث تھے، یہ ہاتھ نجی کے بھی وارث تھے، مسیح کے بھی وارث تھے، یہ ہاتھ اہل عیسیٰ بیت کے بھی وارث تھے، یہ بات سید الانبیاء کے بھی وارث تھے۔ کہا کہ ہاتھ نہیں دوں گا، اور دیکھیے سر دے دیا۔ یزیدی اور ہاتھ کا خلیج کے ہاتھ میں دیتے، خلیج کے ہاتھ میں دیتے نہیں دیتے۔ یزید کی لش کا تصرف دیکھیے امام علی مقام کے لوگ نے، میں بتاؤں یہ دیکھیے کرامت کہ سر لے گیا امام، سر لے جاؤ، شہید ہونے کے بعد بھی ہاتھ نہیں لے جاتا۔ سر تو نفس زکیہ کے بیٹے کا بھی لے گئے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سر بھی لے گئے، وہ بھی یہاں بغیر سر کے یہیں پر ہے، بغیر سر۔ ہاتھ نہیں لے جانا، ڈاکٹر صاحب آخری بات، ہاتھ نہیں لے جانا دیا، دین کو بنا ہے، دین باقی رہا ہے، خدا کی قسم نمازیوں، یہ نمازیں باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ شریعت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، یہ آج تم تبلیغ کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، تحریر لکھتے ہو، یہ سب کچھ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر دین اسلام باقی ہے تو قربانی حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اور بھی میں کہوں گا حسین کے ماننے والے حسینی ہو تو آپس میں لڑنا مت، آپس میں لڑنا مت۔ یہ جو امام نے قربانی، یزیدی اور حسینی، ہاں تو مت لڑنا آپس میں۔ لڑنا ہے تو یزیدیوں سے لڑنا، موذیوں سے لڑنا،
موزیوں سے لڑنا، حسینی آپس میں لڑا نہیں کرتے. اور میں دیکھوں گا کیا کمبینیشن رسول اللہ کا. صحابہ کرام کے لیے متعلق فرمایا اصحابی کا النجوم بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. یہ دین ہے، رسول بتا رہے ہیں کہ لوگوں میرے بعد تمہیں دین ملے گا. صحابہ میں یہ ستارے ہیں، ان کو فالو کر لینا اور ہدایت مل جاؤ. اور اپنے اہل بیت کی بات آئی، کہا یہ دین ہے. مثل اہل بیتی کسفینۃ الروح مرہ کی بہانہ تخلف عنہا غرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا، جو بیٹھ گیا بچ گیا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ مثالیں کیوں دی. ڈاکٹر صاحب اگر اللہ تبارک و تعالی دل میں عقل دے اور عشق رسول کی دے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک کنار پر کھڑے ہونے والوں فقط ستاروں کو دیکھتے رہو گے، منزل نہیں ملے گی. اور ایک کشتی میں بیٹھنے والوں فقط کشتی میں بیٹھو گے اور ستاروں کو نہیں دیکھو گے تو پھر بھی راستہ نہیں ملے گا. لہٰذا دیکھو ادھر، بیٹھو ادھر. دامن ان کا ہونا چاہیے تو چہرہ ان کا ہونا چاہیے. واہ 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 بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب قمر بھائی، آخری جماعت قمر بھائی. بس اب گفتگو کو سمیٹ لی ماشاءاللہ، کافی اچھی بات ہو گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیے دنیا کو یہ ایک شب عاشور کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک پیغام ہے، ایک بات ہے. اور خدا اور رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، قطعی طور پر حق کو پہچاننے کے لیے کبھی اپنے آپ کو فرقوں میں مت رکھو. شاہ معین الدین چشتی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ کر یہ بتائی کہ دیکھو میرا نام نہ سنی ہے، نہ میرا نام شیعہ ہے، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں. میں تو دین کا ساتھی ہوں، میں دین کا ماننے والا ہوں جس کا نام حسین ہے، اور وہ ہے بنیادی دین. اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، حق کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے، دین کو تسلیم کرنے کا. اللہ نے جس وقت یہ بات کی، دیکھو اس لیے نہیں کہ میرے اور تیرے یہ باتیں ختم کر دو. بات صرف اتنی سی ہے، ایک 2 منٹ کے اندر یہ بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک کہ جناب دیکھیے کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں گمراہی سے نکالا، ضلالت سے نکالا، جہالت سے نکالا، تاریکی سے نکالا. اللہ نے کیا کہا کہ سارے نبیوں کے لیے اجر کی بات کی، لیکن اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے رسول اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. یہی وہ اقربا ہیں کہ جن کی مودت تقاضا الہی ہے، تقاضا الہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب وہاں آواز دے کر روک دیا. قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ٹھیک ہے نا؟ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. وترکنا فی الآخرین، اور ہم نے اس کو آخرین میں ترک کر دیا. تو یہ کربلا کے سرزمین یہ ذبح عظیم ہے، یہ ہے اللہ کی وہ عطا. اس لیے وہ دین ہے، حسین دین ہے. لہذا اپنے آپ کو فرقوں سے ہٹ جاؤ، مسلکوں سے نکل جاؤ، چیزوں سے نکل جاؤ، اختلافات سے دور ہو جاؤ. آج بھی حق اگر ہے تو حسین ہے، اور آج بھی امام حسین کاظم علیہ السلام ہمیں جو ہدایت دے رہے ہیں، آپ کو ابھی موقع ملا تو آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. وہ اگر دشمن یہ سمجھ آتا نا ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ پہلے کر دیا تھا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. خبردار ان کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. تو وہ بھی زندہ ہیں، ان کی آل بھی زندہ ہے. رسول بھی موجود ہیں، رسول کی آل بھی موجود ہے، رسول کے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ آج بھی ہدایت کر رہے ہیں. اگر لینا چاہو کہ یزید مردہ ہے، یزیدی بھی مردہ ہے، یزیدی بھی مردہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، اور مردوں میں اکڑ ہوتی ہے. یاد رکھیے، دیکھیے اللہ کی ایک صفت میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں. اللہ کی ایک صفت ہے حی. وہ حی ہے، اس کے لوگ حی ہیں. اس نے نبی بھیجا تو وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. تو وہ بھی موجود ہے، اس کے لوگ بھی موجود ہیں، اس کا دین بھی موجود ہے، اس کا کلمہ بھی موجود ہے، اس کے اہل بیت بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہے، حسین کی آل بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فوراً گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس اس شعر پر اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں
جو ساری باتیں ہوئیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آخری گھنٹہ ہمارے پاس ہے اور اس میں نعت خواہ حضرات نعتیں پیش کریں گے، شاعری بھی ہیں وہ بھی پیش کریں گے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید ناظرین محترم۔ اب وہ لمحات ہیں کہ جب شب عاشور کی گھڑیاں خیام حسینی میں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام اور ان کے تمام رفقائے کار، اصحاب اہل بیت اور دیگر شخصیات اب شب عاشور کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور شب عاشور میں عبادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ شب عاشور عبادت کا نام ہے، شب عاشور تلاوت کا نام ہے، شب عاشور سجدوں کا نام ہے، شب عاشور اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے، قربت الہیہ کا نام ہے۔ شب عاشور مصائب عالم میں مبتلا مظلوموں کی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کا نام ہے۔ شب عاشور امام علی مقام سیدنا حسین اور ان کے رفقائے کار کے استغاثے کا نام ہے۔ شب عاشور اسلام کے دامن میں مسلسل تلاوت کا نام ہے۔ شب عاشور صبح کے روز شہادت کی تیاری کا نام ہے۔ شب عاشور عصر سے پہلے 10 محرم کی عصر سے پہلے رات کو کیا کیا جائے اس عبادت کا نام ہے۔ اس عبادت میں سب شریک تھے۔ آج اس میں بچے بھی شریک ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اور آج کے دن یا آج کی شب یہ آخری گفتگو تھی جو امر سعد سے ہوئی تھی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ وہ 5 بجے شام کو ہو گئی تھی، یعنی کربلا کے وقت کے مطابق 5 بجے شام کو ہو چکی۔ امر سعد جا چکا ہے، اور آپ نے غلط خط جو خط ہیں، غلط خط آپ لوگوں نے پڑھے ہیں۔ یہ اس سال کا میرا مقدمہ یہی تھا۔ میں اے پلس کا شکر گزار ہوں کہ میں نے یہ باتیں کہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ جتنی باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے سیف پیسج دے دیا جائے، یا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ایک رات کی مہلت مانگا، سب بکواس، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ جو لکھا ہے وہ یزید نے لکھا ہے یہ تاریخ، نہ انہوں نے کوئی مہلت مانگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں جو کہ چنیدہ اولادیں ہوں، انبیاء کی چنیدہ اولادیں، ایک تو انبیاء کی اولادیں ہوتی ہیں، حضرت نوح کا بیٹا کنعان بھی تھا، لیکن ایک چنیدہ اولاد ہوتی ہے جن کو چن لیا جاتا ہے، نبوت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ نبوت تو ختم، لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب نبوت کے لیے نہیں چنا تھا، اب جو چنا گئے تھے وہ ان کو خود رسول نے بتایا کس لیے چنا تھا۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ حسین منی 61 ہجری سے پہلے تھے، 61 ہجری کے وقت انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ میں پھر عرض کروں آپ سے کہ یہ 3 دن کے نہ پیاسے تھے نہ 3 دن کے یہ بھوکے تھے۔ جو کہتا ہے بھوکے اور پیاسے تھے وہ بھی غلط کہتا ہے۔ کیسے ہو سکتے ہیں یہ پیاسے؟ جن کے نانا کوثر پر لوگوں کو شفاعت کی جام پلائیں گے وہ پیاسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ان کو اکبر۔ پیاسے کہیں گے آپ؟ وہ پیاسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھوکے ہو سکتے ہیں؟ ارے آپ، میں نے پہلے بھی اس دن شہری بیٹھے تھے، میں نے بات کی تھی کہ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو پیاس اور بھوک خود بند کرتے ہیں نا اپنوں پر، یا کوئی کرتا ہے بند آپ پر؟ یہ سوال ہے، کوئی کرتا ہے آپ پر، کوئی بند کرتے ہیں؟ آپ خود کرتے ہیں بند، آپ اپنے آپ پر خود بند کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک افطار کے وقت، ایک دیدار کے وقت۔ تو آپ اپنے آپ پر بھوک اور پیاس بند کرتے ہیں۔ دیدار کس کا؟ دیدار یار کی بات نہیں ہو رہی، دیدار پروردگار کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک دیدار یار کی بات نہیں ہے، دیدار پروردگار کی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ایک افطار کے وقت، ایک دیدار کے وقت۔ تو امام حسین نے، روزے دار تو امام حسین بہت رہے، کوئی روزہ چھوڑا نہیں انہوں نے،
کوئی حد چھوڑا نہیں انہوں نے. تو یہاں کیا کیا انہوں نے 3 دن کہ بھوکے پیاسے رہ کر؟ ارے جن کو پتا ہو کہ میری پیاس بجھانے کے لیے کٹورا لیے رسول اللہ کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر اللہ وہ پیاسے نہ رہے تو اور کیا رہے. اکبر. انہوں نے اپنے آپ پر پیاس اور بھوک خود بند کی ہوئی تھی تاکہ رسول اللہ انہیں پیاسا نہ رہنے دیں اور اپنے کٹورے سے اپنے ہاتھوں سے پلائیں. حسین میں تجھ کو پانی پلاتا ہوں, میرے بچے کو پانی نہیں دیا, میرے بچے میں تجھ کو پانی دیتا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بچے میں تجھ کو پانی دیتا ہوں. ان سب سے پہلے, امت سے پہلے میں تجھے پلاؤں گا, امت بعد میں پیے گی, پہلے اپنے نانا کے ہاتھ سے تو پیے گا. اور پھر ایک کٹورا تھوڑی تھا, علی بھی کٹورا نہیں کھڑے. علی تو حسین کو نہیں پلائیں گے پانی, علی تو عباس کو پلائیں گے. علی تو عباس کے لیے کٹورا نہیں کھڑے, تو پھر حضرت فاطمہ کس کے لیے کٹورا نہیں کھڑی ہیں؟ حضرت فاطمہ گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی. حضرت فاطمہ گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی, رسول اللہ کی لخت جگر تھی, رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا تھی, رسول اللہ کا جگر تھی, رسول اللہ کی جان تھی. تو حسین کا جگر کا ٹکڑا, حسین کی جان, حسین کا جگر, حسین کا سب سے چھوٹا علی اصغر, فاطمہ اس کے لیے کٹورا نہیں کھڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ کو بھوکے پیاسے تھوڑی تھے. اللہ پتہ نہیں کہاں آپ لوگ کو کون بتاتا ہے آپ کو یہ بات ہے, کون کہتا ہے کون لوگ ہیں یہ؟ کوئی بھوکے پیاسے نہیں تھے. یہ انتظار کر رہے تھے, یہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا, انتظار کر رہے تھے. ان سے رات کاٹی نہیں جا رہی تھی. جن کو پتا ہو کہ صبح ان کو شہید کر دیا جائے گا یا قتل ہو جائیں گے, شہادت کی بات دوسری ہے, قتل ہو جائیں گے, وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. یہاں تو بچہ صبح تیاری کیے بیٹھا تھا کہ جیسے کسی درسگاہ میں جانا ہو. کربلا رن نہیں تھا, کربلا رن نہیں تھا, کربلا میدان کارزار نہیں تھا, کربلا تو یونیورسٹی اور درسگاہ تھی. صبح سب جانے کے لیے تیار تھے اللہ کیونکہ یہیں سے ان کو آگے جنت کے راستے مل رہے تھے. تو کوئی نہ بھوکا تھا نہ پیاسا تھا. یہ سب لوگ چرری تھے, یہ بہادر تھے. ان کا بچہ بہادر تھا. ہاں بالکل بشری تقاضے تھے اور انہی کا اظہار کیا امام حسین نے بچے کو لا کر, اس کو تو پانی دے دو. بشری تقاضوں کا تو اظہار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھوکے پیاسے کیا 7 دن آپ فاقہ کر سکتے ہیں؟ 7 دن 11 دن کوئی بشر تو نہیں کر سکتا. لیکن بشری تقاضے تھے تو آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیے, اور ایک نہیں باندھا, 2 باندھے. اگر آپ کو غزوہ خندق کا واقعہ یاد ہو تو دو پتھر باندھے تھے. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے کیریکٹر کا مطالعہ کیجیے. اگر تاریخ میں اگر آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی معاذ اللہ, تو پھر آپ نے وہ کیریکٹر نہیں پڑھا کہ وہ صادق اور امین تھے. جب کیریکٹر پڑھ لیا تو پھر اگر کسی نے جملہ لکھا ہے تو غلط لکھا ہے, کیونکہ کیریکٹر یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. تو اب اگر کوئی جملہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تو وہ جھوٹا ہے. اسی طرح کیریکٹر یہ ہے کہ حسین عزیمت ہے, حسین استقامت ہے, حسین استقلال ہے, حسین جرت ہے, حسین بہادری ہے. تو حسین سیف پیسج نہیں لے گا, حسین محفوظ راستہ نہیں لے گا, حسین رات کو مہلت نہیں مانگے گا, حسین صبح کے لیے تیاری کرے گا. جنگ کی نہیں, نانا سے ملنے کی تیاری, بابا سے ملنے کی تیاری, ماما سے ملنے, ماں سے ملنے کی تیاری, ان سب سے ملنے کی تیاری کرے گا. یہ ہے شب عاشور کا سبق. شب عاشور آپ کو تلقین کرتی ہے کہ کل کی آنے والی 10 محرم کو نماز نہ رہ جائے. شب عاشور آپ کو تلقین کرتی ہے کہ فجر کے وقت تیر چلیں گے, ظہر کے وقت تیر چلیں گے, اور عصر کے وقت تیر ختم ہو جائیں گے, کیونکہ امام حسین شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. یہ شب عاشور کے تقاضے ہیں. لہذا برائے مہربانی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ نے دیکھا, اور ابھی کل بھی ہوگی, کل بھی 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہے. کل بھی ہم یہ باتیں کریں گے, لیکن کل چونکہ 10 محرم میں تو ہمارا گفتگو کا محور دوسرا ہوگا. صرف ریکویسٹ آپ سے اتنی ہے کہ غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے مت سنو, غیروں سے مت کہو. اغیار کی لکھی ہوئی تاریخ تاریخ نہیں ہے, اپنوں کی لکھی ہوئی تاریخ تاریخ ہوتی ہے.
تاریخ اگر کسی حسینی نے لکھی ہے تو ضرور پڑھو، لیکن تاریخ اگر کسی یزیدی نے لکھی ہے تو مت پڑھنا۔ یہ یزیدی تاریخ ہے جو بتائی جاتی ہے کہ امام حسین نے سیف پیسج مانگا تھا۔ امام حسین کو کسی سیف پیسج کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک امام حسین کو اگر سیف پیسج کی ضرورت ہوتی تو امام حسین کا پیسج تھا جنت، سیدھا سیف پیسج وہیں جاتے، وہ ان کا اپنا گھر ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے، وہاں کے وہ سردار ہیں سید شباب اہل الجنہ۔ تو میں جناب شہری صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے دو ماشاءاللہ نئے نعت خواہ حضرات، جناب نظامی صاحب اور کیا نام وسیم احمد نظامی صاحب اور جناب سمیر ماسر سمیر، یہ اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا دل لگ جائے تو ہمارے ساتھی رمضان میں بھی ہوں گے۔ دل لگنے کی بات ہے، ہم سے لوگ کچھ دل لگاتے ہیں اور کچھ دل لگی کرتے ہیں، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ دل لگی کریں گے یا دل لگائیں گے۔ ہاں مگر تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر دیکھو۔ تو اب یہ آپ کو تھوڑی دیر میں ماشاءاللہ ان کی آوازیں بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، یہ ہم نئی آوازیں نیشنل میڈیا کو دیں، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ ساتھ جو رمضان المبارک میں A+ رمضان نشریات میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو عامر لیاقت حسین آپ کے ساتھی سے یہاں موجود ہے۔ میں سلگ بناتا رہوں گا پبلک ٹی وی کا، کیونکہ وہاں مجھے رن ڈاؤن بھی تیار کرنا ہے 10 بجے، پبلک سب جانتی ہے۔ آج بڑا 2-3 مقامات پر بڑے یعنی کشمیر میں عزاداروں کو نکلنے نہیں دیا گیا ہے، ایک جگہ پر عزاداروں کو تین عزاداروں کرنٹ لگ گئے، بلاک 4 گلشن اقبال میں پانی کے اندر سے نکلتے ہوئے لوگ گئے، عجیب و غریب حالات ہیں، تو پبلک سب جانتی ہے، میں بات کریں گے، لیکن جناب شہری صاحب اور جناب نظامی صاحب اور جناب ماسر سمیر صاحب یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جناب شہری صاحب بسم اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور زندگی کا یہ پہلا لمحہ ایسا ہے کہ آپ کی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اور میری کرسی پہ آپ، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جزاک اللہ، اتنی ہمت بھی کسی میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، ہمارے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دونوں ہی ثنا خواں جو ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت آوازوں کے مالک ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ رہا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے نگینے تلاش کیے ہیں، انہیں تراشا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج یہ 2 نگینے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، جن میں سے میں پہلے جو ہمارے ثنا خواں ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے کمسن ثنا خواں، ان سے میں گزارش کروں گا ماسٹر سمیر احمد صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت امام علی مقام پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔